جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد حاضر ہیں اور ہمارا یہ تفسیر کا پروگرام چل رہا ہے، تو انشاءاللہ چلتے ہیں آگے اگلے مرحلے کی طرف۔ ایک دفعہ پھر یہ آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، مطلب جو ہے اس کو سمجھ چکے ہم۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور کہا انہوں نے کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ شخص مَن كَانَ جو ہو یہودی او نصارا یا نصرانی ہو۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خواہشیں ہیں، یہ ان کی خوش فہمی یا غلط فہمی ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، آپ کہہ دیجئے تم لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آگے جو ہے اگلی آیت نمبر 112۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے پروردگار کے پاس، اس کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان لوگوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہیں۔ Can we have this ayat on screen؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، کیوں نہیں، جس شخص نے جھکا دیا اپنا چہرہ، یہ کیا مطلب جھکا دیا اپنا چہرہ، یعنی اپنا سر تسلیم کر لیا، سر خم کر لیا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ چہرہ جھکانے سے مراد اپنے آپ کو مکمل طور پر، یہ نہیں کہ بس اللہ کے سامنے چہرہ جھکا دیا، باقی ہاتھ پیر جو ہے وہ جو مرضی آئے وہ کرے، نہیں، چہرہ کہہ کر کے، چونکہ چہرہ انسان کو سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے۔ یہ انسان سب سے پہلے اپنے بدن کے جس حصے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، بغیر سوچے سمجھے، اچانک، وہ اس کا چہرہ ہے سب سے پہلے، اور وہ چہرہ چھپا کر کے ایسا محسوس کرتا ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر چھپا لیا۔ جیسے ہی آپ کے سامنے کوئی ڈراؤنی چیز آتی ہے تو آپ اپنے دل کو دھکا نہیں دیتے، اپنے ہاتھ کو دھکا نہیں دیتے، یہ ہے، یا آپ اپنے دل پر ہاتھ نہیں رکھتے، اپنے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے، اپنے کان پر ہاتھ نہیں رکھتے، بلکہ اپنے چہرے کو آپ ڈھک لیتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی ڈراؤنی چیز نظر آتی ہے فوراً چہرے کو ڈھک لیا آپ نے، کوئی خوفناک چیز آئی فوراً چہرے کو ڈھک لیا، کوئی آگ کا شعلہ آپ کی طرف آیا فوراً آپ نے چہرے کو ڈھکنے کی کوشش کی، کوئی چمک آئی فوراً چہرے کو ڈھکنے کی کوشش کی۔ تو کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے تو آپ چہرے کو ڈھکتے ہیں، تو چہرہ کہہ کر کے آپ کا پورا بدن اس سے مراد ہے، یعنی آپ نے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دے، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، مطلب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ اچھا کام کرنے والا ہے، محسن نیکی کرنے والا ہے۔ اسی کا دوسری جگہ آیا من عمل صالحا، جو ہے کہ جو شخص وعمل صالحا، کہ جس شخص نے اچھا عمل کیا، ایمان لایا اور اچھا عمل کیا۔ تو عمل صالح اور محسن یہ دونوں ایک چیز ہیں، کہ نیک کام کرنے والا یا محسن اچھا کام کرنے والا، دونوں ایک ہی چیزوں کے معنی میں ہیں۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے ان کے پروردگار کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت کی طرف، دونوں آیتوں کی طرف تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ تو پچھلی آیت کے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ وقالو، کہا انہوں نے، لن يدخل، ہرگز نہیں، لن کے معنی ہرگز نہیں، يدخل داخل ہوگا،
تو یدخلا داخل ہونا، یہ دخلا سے ہے. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں دخل دیا، کہ آپ اس میں دخل اندازی کیوں کر رہے ہیں، تو یہ عربی سے ہی ہے، وہی دخل کے معنی میں ہی. اور جو شخص اندر جاتا ہے اس کو جو ہے داخل ہونا کہتے ہیں، اس کو داخل کہتے ہیں. داخل مطلب داخل ہونے والا، یعنی اندر جانے والا. تو لن يدخلا ہرگز نہیں داخل ہوگا الجنت جنت، اردو میں بھی ہم جنت کہتے ہیں، الا من کان ہودن جو ہے سوائے اس کے کہ جو یہودی ہوا. ہودن ایک اور آیت میں ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا، والذین ہادوا، ہادو یعنی ہادو ہوئے یعنی یہودی ہوئے. ان لوگوں کو بھی جو ہے ہادو اور یہودی اور نصارہ اور نصرانی یہ کوئی برے لفظ نہیں ہیں، یہ اچھے الفاظ ہیں. یہ ہادو جو ہے اس کے مطلب اور بھی معنی آئے ہیں، لیکن اس میں جو ہے ہدایت کے معنی میں بھی ہے، ہدایت کے معنی بھی اس میں آتے ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں. نصارہ وہ لوگ جنہوں نے مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کی، جنہوں نے مدد کی. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین جو ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، ان کو نصارہ کہا جاتا ہے. تو من کان ہودن او نصارہ، حدیث میں ہے یہودانہ او ینصرانہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطری طور پر فطری مذہب کے اوپر پیدا ہوتا ہے. فطری مذہب کیا ہے کہ ایک اللہ کو ماننا. نبوت اور رسالت کی بات بعد میں آتی ہے، لیکن یہ کہ جو ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ بھئی میرا رب کوئی ایک ہے، مختلف رب نہیں ہو سکتے، ایک ہی رب ہے. اب وہ کون ہے یہ اس کو بڑے ہو کر کے پہچاننا ہوتا ہے. تو ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ تو اس کے والدین، ماں اور باپ، یُحَوِّدَانِهِ اس کو یہودی بناتے ہیں، او یُنَصِّرَانِهِ یا اس کو نصرانی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، یا اس کو مجوسی یا جو ہے کوئی اور جو ہے آتش پرست یا مشرک یا جو بھی ہے وہ بناتے ہیں. جو ہے تو وہاں پر یُحَوِّدانی اور یُنَصِّرانی یہ الفاظ آئے یہودی اور نصارہ بنانے کے حوالے سے. تو تلک امانیہم، امانی اردو میں بھی بسا اوقات ایک لفظ استعمال ہوتا ہے امنیہ. امنیہ بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا، مطلب یہ کبھی کبھار جو ہے یہ لفظ آتا ہے امنیہ. جو ہے امانی بھی شاید کہیں آتا ہوگا، غالباً امانی کا لفظ بھی آتا ہوگا. تو لیکن امنیہ یعنی امید جو ہے، خواہش. تو اس کا مطلب ہے آرزوئیں. اور امنیہ جو اردو میں آپ سنتے ہیں امنیہ، وہ عربی کا امنیہ ہے. امنیہ جو اردو میں بھی سنتے ہیں آپ وہ سنگولر ہے، ایک آرزو. اور امنیہ کا پلورل مطلب ایک آرزو ہو تو اس کو امنیہ کہیں گے، اور کئی آرزوئیں ہوں جو ہے متعدد آرزوئیں ہوں تو اس کو امانی کہیں گے. تو امنیہ کا جمع جو ہے، امنیہ کا پلورل جو ہے وہ امانی ہے. قُلْ هَاتُوا لے کر کے آؤ برہانکم اپنی دلیل. تو برہان اردو میں بھی ہم برہان کہتے ہیں، بھئی یہ برہان ہے یعنی دلیل ہے. یہ بعض کا نام ہوتا ہے برہان الدین، ہم ایشینوں میں نام ہوتا ہے، ہند و پاک کے لوگوں میں برہان الدین. برہان جو ہے برہان فیملی بھی سرنیم بھی ہوتا ہے بعض کا جو ہے. تو برہان جو ہے یہ دلیل کو کہا جاتا ہے. ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، صادق سچے کو کہا جاتا ہے صدق سے. تو اردو میں بھی صادق کہتے ہیں، صدق بھی کہتے ہیں، مصدوق بھی کہتے ہیں، صدقہ بھی کہتے ہیں، یہ سب اسی سے بنے ہیں. بلا کیوں نہیں، من اسلم جس شخص نے اسلام لے آیا، اس کا چہرہ یعنی اس کے چہرے نے جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے. تو اسلم یعنی اسلام لانا یا تسلیم کرنا. سر جب یہاں سر کا لفظ آ رہا ہے تو پھر سر کو تسلیم کرنا، مطلب یہ سر کو جھکا دینا، اس معنی میں آئے گا. اسلم وجہہ، وجہ اردو میں بھی کہتے ہیں، وجہ مبارک،
چہرہ مبارک، مواجہہ شریف جو ہے یہ الفاظ مواجہہ وجہ سے ہی بنا ہے، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ محسن ہے۔ محسن اردو میں بھی آتا ہے، یہ حسن سے بنا ہے، احسان سے بنا ہے، اور جو ہے یہ تمام الفاظ اردو میں آتے ہیں۔ فَلَهُ أَجْرُهُ اس کے لیے ہے اس کا اجر، تو اجر یعنی بدلہ، صلہ، یہ عربی کا لفظ ہے، اس آیت میں آیا ہے، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ عند ربی، عند کہ اس کے پاس جو ہے، عند ہم اردو میں کہتے ہیں عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، تو اردو میں عندہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عند ربی، رب پروردگار اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ولا خوف جو ہے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، تو خوف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون، یحزنون وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں حزن، آپ کو کوئی رنج و الم و حزن نہیں ہوگا، حزن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ محزون نہ ہوں، محزونین میں سے نہ ہوں، یعنی جو غمگین لوگ ہیں، جو رنجیدہ لوگ ہیں، ان میں سے آپ نہ ہوں۔ تو دیکھا آپ نے ایک آیت کے اندر کتنے بے شمار الفاظ وہ آئے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جو ہے یہ دو آیتوں کے اندر۔ تو الحمدللہ یہاں پر یہ ٹاپک مکمل ہوا، اور اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا یہاں پر رکوع بھی مکمل ہوتا ہے، رکوع نمبر 13۔ چلتے ہیں آگے، اور یہاں جو ہے ہمارا پہلے سپارے کا 3/4 مکمل ہو گیا ہے۔ ابھی پہلا سپارہ کمپلیٹ نہیں ہوا، لیکن پہلے سپارے کا 3/4 کمپلیٹ ہو گیا، اب لاسٹ کوارٹر جو ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ جو بات میں نے کہی تھی پچھلی آیت میں کہ جو ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جو ہے وقالو کہا انہوں نے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ شخص جو یہودی ہو یا نصارہ ہو، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ یہودی اور نصارہ دونوں جو ہے ان کے بارے میں، مطلب ان لوگوں کی بات، مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان کی دوسروں کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا۔ تو اس سے مراد جو ہے میں نے یہ بتایا کہ اگرچہ ترجمے سے اور آیت سے یہ ظاہر ہے کہ بھئی کسی نے یہ کہا کہ یہودی ہو یا نصارہ ہو تو وہی جنت میں جائے گا، لیکن میں نے اس کے یہ بتایا آپ کو کہ جو ہے نہیں، یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی جائیں گے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ نصارہ ہی جائیں گے۔ تو یہ اگلی آیت، آیت نمبر 113، کافروں کا باہمی اختلاف جو ہے، یہ آیت اس کو مزید کلیریفائی کرتی ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے کافروں کا باہمی اختلاف جو ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى علی شیء کہ نہیں ہے نصرانی کسی چیز پر، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء اور کہا نصرانیوں نے نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، وہم یتلون الکتاب، وہم حالانکہ وہ یتلون پڑھتے ہیں الکتاب کتاب کو، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، کذالک اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے ہیں، مثل قولہم ان کی بات کے مانند، ان کی بات کی طرح، فاللہ یحکم بینہم بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جو فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما کانوا اس میں کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، فیہ یختلفون اختلاف کرتے تھے۔ تو وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ نصارہ نے یہ کہا، یہودیوں نے یہ کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ نے یہ کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ مطلب
یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کے پاس جو ہے کوئی مطلب اسٹیٹس اور کوئی مقام نہیں ہے، وہ کسی کھاتے میں نہیں آتے، جو ہے وہ حق پر نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو صحیح ہو۔ اور یہ یہودیوں نے کہا نصارہ کے بارے میں، اور یہی بات نصارہ نے کہی یہودیوں کے بارے میں، مطلب ایک دوسرے کے بارے میں یہ باتیں کرتے رہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ دونوں گروہ جو ہے کتاب پڑھتے ہیں، کہ دونوں کے پاس کتاب موجود ہے، اور وہ کتاب جو ان دونوں کے پاس موجود ہے وہ ایک دوسرے کی رہنمائی کرتی ہے، ایک دوسرے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور بتاتی ہے کہ جو ہے مطلب جو یہودی تھے وہ بھی صحیح ہیں اور جو نصارہ ہیں وہ بھی صحیح ہیں اس وقت کے لحاظ سے۔ جو ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ اگر وہ ذرا اپنی کتاب کی طرف توجہ کر لیں تو وہ جو ہے ان کو اس کا جواب مل جائے گا۔ تو یہ ایسی بات ہے کہ جو کوئی بغیر علم کے، یعنی جاہل طور پر، جاہلانہ طور پر جو باتیں کرتے ہیں ان کی طرح کی یہ بات ہے، مثل قولہم، وہ ان کے جیسی باتیں کرتے ہیں جاہل لوگ۔ فاللہ یحکم بینہم، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان میں قیامت کے دن، کس بارے میں؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جو وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی جو آپس میں ان کا یہ اختلاف ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا کہ بھئی جو ہے کون سا فریق صحیح ہے، ایک فریق صحیح ہے، دوسرا صحیح ہے، دونوں صحیح ہیں یا دونوں غلط ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ یہ آیت کا مطلب بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، صاف ظاہر ہے جو ہے، تو لہٰذا اس کے جو ہے الفاظ کی طرف توجہ کر لیتے ہیں۔ وقالت، وقالت، قالت کیوں کہا؟ اور جگہ تو قالا آتا ہے، قالا، قال الذین لا يعلمون، اسی میں اسی آیت میں آیا ہے، اور پہلے بھی وقالو آیا ہے، قل آیا ہے، تو قالا کا لفظ آتا ہے، تو یہاں وقالت کیوں؟ یہود جو ہے ان کے لیے اور نصارہ ان کے لیے قرآن نے فیمینن کا لفظ استعمال کیا ہے، فیمیل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اچھا یہ بھی بتا دوں کہ پچھلی آیتوں میں جو ہے جہاں یہ بات ہو رہی ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ وہ شخص جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، کرنے والا ہے، اس سے مراد جو ہے جو چاہے کرنے والا ہو یا کرنے والی ہو، اس کے اندر مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں۔ فَلَهُ أَجْرُهُ، تو اس کے لیے ہے اس کا اجر، عند ربہ، اس کے پروردگار کے پاس۔ یہ ساری وہ ضمائر ہیں، ہو اور ہی، یہ وہ ہیں جو مردوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس کی نسبت مرد اور عورت دونوں کی طرف ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی یہ مغالطے میں نہ آ جائے کہ یہاں بات صرف مردوں کی ہو رہی ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں ہم اپنی آیت کی طرف۔ تو قالت کا لفظ استعمال ہوا کہ یہودی اور نصارہ ان کے لیے قرآن نے فیمینن کا لفظ، مؤنث کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب چونکہ قالت کہا تو اسی لیے لیست کا لفظ آیا، لیست ہے، لیسا، قرآن میں اکثر بہت سی جگہ لیسا کا لفظ آیا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، لیس للانسان الا ما سعی، وَأَلَّيْسَ جو ہے، تو لیسا کا لفظ آتا ہے، لیکن یہاں قالت آیا ہے تو اس کی نسبت سے لیست کا لفظ آیا، کہ چونکہ یہود اور نصارہ دونوں کو فیمینن بتایا جا رہا ہے، تو قالت الیہود لیست النصارى، اور قالت النصارى لیست الیہود جو ہے۔ یہود جو ہے پہلے اس کی تشریح آ چکی ہے، نصارہ وہ بھی بتا دیا اس کی تشریح آ چکی ہے کہ مطلب جو مددگار ہوتے ہیں، تو علی شیء، کسی چیز پر نہیں ہے، شے اردو میں بھی کہتے ہیں ہم، شے اور اشیاء، شے سنگولر ہے، شیء جسے ہم اردو میں شے کہتے ہیں، لیکن وہ ہے اصل میں شیء جو ہے، تو وہ سنگولر ہے، اور اشیاء جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس کا پلورل ہے، اس کی جمع ہے، تو شیء ایک چیز کو کہتے ہیں اور اشیاء کئی چیزوں کو کہتے ہیں۔
یہ کیا شے ہے مطلب یہ کیا چیز ہے، یہ کیا اشیاء ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں. یہ ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتاب. یتلون وہ پڑھتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں تلاوت کرنا. یہ تلا یتلو سے یہ تلاوت کرنا. یہ تو تلاوت کرنا اور یتلونا یہ اس ایک ہی ملتے جلتے الفاظ ہیں. الکتاب کتاب، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے. تو یعلمون اور علم سملر ہے. مثل اس کے، مثل عربی میں جس کا ترجمہ ہوتا ہے مانند، اور وہی عربی کا لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. قولہم ان کے قول، اردو میں بھی ہم قول کا لفظ استعمال کرتے ہیں. قال، قول، قیل، مقولہ جو ہے، قائل، یہ سارے عربی کے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. فاللہ یحکم، بالآخر اللہ فیصلہ فرمائے گا. یحکم حکم کرے گا، حکم کرے گا. تو حکم اردو میں ہم کہتے ہیں. تو یہ حکمہ یحکم اس سے ہے. حکمہ کے معنی حکم کرنا یا فیصلہ دینا. تو عربی میں جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے فیصلہ کرنا، اور حکم اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ امر کے معنی میں آتا ہے کہ آرڈر دینا، حکم دینا. بینہم، بین ان کے درمیان. اردو میں ہم بین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم بسا اوقات کہتے ہیں ما بین، جو ہے ما بین، کہ بھائی ان دونوں کے درمیان جو ہے یا جو کچھ اس کے درمیان میں ہے. تو بینہ کا لفظ اردو میں بھی آتا ہے. یوم القیامہ، قیامت کے دن، اردو میں بھی قیامت کہتے ہیں. فیما کانوا فیہ یختلفون، یختلفون اختلاف کرنا، جو ہے اختلاف سے بنا ہے. تو اردو میں بھی ہم اختلاف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی سے یہ یختلفون بنا ہے. تو ماشاءاللہ جو ہے اس آیت کے اندر بھی بے شمار الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ قرآن میں اردو کے الفاظ آئے، بلکہ اردو میں جو ہے عربی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، قرآن کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اسی لیے جو ہے عربی کو جو ہے ماشاءاللہ اہل جنت کی زبان کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے بہت پرانی اور قدیم زبان ہے، اور بہت ہی میٹھی زبان ہے، بہت ہی معنی خیز زبان ہے. اور اردو کو جو ہے اردو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اردو زبان میں جو ہے کئی زبانوں کے الفاظ ہیں. تو اردو میں جو ہے آپ کو جو ہے اردو میں اردو کے الفاظ بھی ملیں گے، عربی کے الفاظ بھی ملیں گے، پرشین یعنی فارسی زبان کے الفاظ بھی ملیں گے، آپ کو ہندی کے الفاظ بھی ملیں گے، اور مطلب مختلف زبانوں کے الفاظ ملیں گے. اسی لیے اردو کو اردو کہا جاتا ہے. اردو کے کیا معنی ہیں؟ اردو کا کیا ترجمہ ہے؟ اردو کا ترجمہ ہے لشکر. لشکر یعنی آرمی. یعنی یہ وہ زبان ہے کہ جس میں مختلف زبانوں کے لشکر موجود ہیں، کہ مختلف زبانوں کے الفاظ کی آرمی کو اکٹھا کر کے یہ زبان بنائی گئی ہے. تو اردو جو ہے ان ریالٹی ایک جو ہے بذات خود ایک کوئی زبان نہیں ہے پہلے سے جو ہے، بلکہ یہ مختلف زبانوں کو ملا کر کے بنایا گیا. وہ اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اس زبان کو وہ مقام دے دیا کہ جو ہے بہت کم زبانوں کو وہ مقام ملتا ہے. اور اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو جتنی دین کی خدمت جو ہے عربی زبان کے بعد اردو میں کی گئی ہے، اتنی شاید ہی کسی اور زبان میں کی گئی ہو. بلکہ جو ہے اگر آپ صرف ہند و پاک کے، ہندوستان اور پاکستان کی اردو کتابوں کا اگر آپ جو ہے احاطہ کر لیں، اردو کتابوں کی آپ لسٹ بنا لیں، تو ان دور میں، ان ادوار میں، یعنی پچھلی صدی یا پچھلی 2 صدیوں کا اگر آپ دیکھ لیں، 200 سال کا، تو ان ادوار میں جتنی کتابیں اردو میں لکھی گئی ہیں شاید ہی اتنی عربی میں لکھی گئی ہوں. تو مطلب اردو جو ہے یہ کافی آگے بڑھی، یہاں تک کہ عربی کے برابر یہ کہہ لیجیے تقریباً آ گئی دین کو پھیلانے کے لحاظ سے. جو علماء اکرام ہیں تو اردو زبان بولنے والے علماء اکرام جو ہے جو ماشاءاللہ دین کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ بہترین علماء گزرے ہیں اور بہترین علماء ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہت سارے ہیں جو بہترین اور جید علماء ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ان کو وہ مقام دیا ہے.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان سے وہ دین کی خدمت لے رہا ہے۔ تو بہرحال آج کے اس سبق کے اندر آپ کے سامنے سب سے پہلے تو محترمہ امۃ الجلیل کے حوالے سے بات ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہودیوں اور نصارہ کا تذکرہ آ گیا، اور اس سے پہلے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرنا، اس کی باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اس میں جو ہے درمیان میں کچھ یہ کہہ لیجئے کہ خام خواہی کی باتیں بھی آ گئیں کہ بھئی اردو کا کیا مطلب ہے، اور جو ہے اردو زبان کیسے بنی، یہ بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ علم میں کوئی اضافہ ہوا ہوگا۔ اس پروگرام کے ذریعے سے جو ہے ہماری چاہت یہ ہے کہ آپ کے لیے دین کی سمجھ جو ہے اور ہمارے اور آپ کے اندر آ جائے، یہ پروگرام، اس پروگرام کا مقصد ہے، اور اس کے لیے یہ پروگرام کو کیا جاتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کے لیے قرآن کو سیکھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو سمجھنا آسان ہوتا جائے گا، اور جو ہے جو آج آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کریں گے۔ اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس لیے میں اس کو آج نہیں چھیڑنا چاہ رہا ہوں۔ وہ آیت ہے خانہ خدا میں ذکر اللہ کی ممانعات، کہ اللہ کے گھر میں جو ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنے کی ممانعات۔ اور اس آیت کو اگر اس دور کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں کہ بھئی یہ کرونا کے حوالے سے مساجد کے دروازے بند ہیں، مسجد حرم کے دروازے کافی عرصے تک بند رہے، یا کافی پابندیاں ہیں جو ہے، تو ان حالات سے جو ہے اس سچویشن سے اس آیت کا کیا لنک ہے، کیا تعلق ہے، اور جو ہے اس آیت کی کیا شکلیں ہیں کہ جو لوگ روکتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے، مساجد سے جو ہے، اور اس میں جو ہے خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہے، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کے سامنے آئے گا۔ تب تک کہ یہ جو ہے ہم اجازت چاہتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنوں کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جتنی بھی زندگی اللہ نے ہمیں اور ہمارے اپنوں کو دی ہے، اس کی ہم قدر کریں گے، چونکہ جو ہے جس وقت دنیا سے کوئی گزر جاتا ہے تبھی اس کی قدر ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس وقت کا انتظار کریں اور اس کے بعد قدر کریں، بہتر ہے کہ ابھی سے اس کی قدر کرنا سیکھ لیں ہم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی، ہم سب کی آپس میں جو ہے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ زندگی کو سنوارنے کی اور بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنی نیک تمناؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ الخیر، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔